ایپیسوڈ 49۔ نصر اللہ اور چودھری یعقوب وغیرہ کو ضروری ہدایات دینے کے بعد جب میں حویلی کے مہمان خانے میں پہنچا تو والدہ اور عارفہ میری حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ خاص طور پر بیبے کی حالت تو غیر ہو گئی۔ وہاں ایک آئینے میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو خود مجھے بھی اپنی حالت پر یقین نہیں آیا۔ قلعہ والا میں لمبڑ آصف جا کے بےایمانہ سلوک نے میرا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ چہرے پر نیل اور غیر معمولی ورم تھا۔ پورے جسم پر کوڑوں کی مار کے نشانات تھے اور ان میں سے کچھ نشان ابھی تک انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ میرے پاؤں نہایت گرم پانی سے جلا دیے گئے تھے۔ ان پاؤں کے آبلے بھاگ دوڑ میں پھوٹ چکے تھے اور خون رس رہا تھا۔ ران کا پرانا زخم بھی تازہ ہو گیا تھا اور قبرستان کے قریب جنگلی سور کی خوفناک ٹکر سے لگنے والی چوٹ بھی اپنی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میں پچھلے 48 گھنٹے میں اسی جسمانی حالت کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا رہا ہوں۔ بیبے میرے زخموں پر مرہم لگاتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ عارفہ سے سک کر بولی، آپ اسپتال چلے جاؤ بھرا، وہاں زیادہ اچھا علاج ہوگا۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بیبے کے ہاتھ سے زیادہ میرے لیے کسی ہاتھ میں شفا نہیں۔ یہ تو مجھے خالی مٹی بھی لگاتی رہنا تو میں 2-4 دن میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ بیبے اور عارفہ نے رات تک میرے لیے بہت کچھ کیا۔ گرم وٹے اور نمک کی ٹکور، ہلدی ملا دودھ پلایا، مولوی بشارت کا دیا ہوا مرہم لگایا اور ساتھ ساتھ بیبے نے بہت سی صورتیں بھی پڑھ کر پھونکی۔ ابھی تک بلقیس کی صورت نظر نہیں آئی تھی، تاہم مجھے امید تھی کہ وہ بہت جلد یہاں کا چکر لگائے گی۔ فی الوقت میرے ذہن میں 2 پریشانیاں زیادہ ہلچل مچا رہی تھیں۔ میری نگاہوں کے سامنے رہ رہ کر قلعہ والا کے اس عقوبت خانے کے مناظر گھوم رہے تھے جہاں سے میں نکل کر آیا تھا۔ آصف جا کے جنون نے ان لوگوں کو صرف داماد کے روپ میں دیکھا تھا۔ اب یہ افراد نہ صرف خود غیر معمولی تکلیف کا شکار تھے بلکہ ان کے رشتہ دار خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ مجھے دوسری فکر مکھل پاشا کی طرف سے تھی۔ وہ مر گیا تھا لیکن اس کے پاس اما دلشاد کی بیٹی شادہ کی نازیبہ تصویریں موجود تھیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاشا کی موت کے بعد وہ تصویریں کہاں ہوں گی اور وہ محفوظ بھی رہ سکیں گی یا نہیں۔ پاشا کی موت کے لرزہ خیز مناظر بھی بار بار میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا۔ میں ہلکی غنودگی میں تھا۔ دروازے کی دوسری طرف مدھم آواز سنائی دی۔ یہ بلقیس کی آواز تھی۔ وہ میری بہن عارفہ سے کہہ رہی تھی، اچھا میں پھر آ جاؤں گی۔ نہیں آپا، وہ ویسے ہی لیٹے ہیں، تم جاؤ گی تو جاگ جائیں گے۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلنے کی مدھم آواز آئی اور بلقیس اندر آ گئی۔ میں نے آنکھوں کی باریک جھری سے دیکھا۔ وہ مخمل کے چمکیلی تاروں والے لباس میں تھی۔ گرم شال کے حالے میں چہرے کی چاندنی جھلک دکھاتی تھی۔ میں نے خود کو سویا ہوا ظاہر کیا۔ وہ میرے قریب آ کر تذبذب میں کھڑی ہو گئی، پھر جیسے اس نے مجھے جگانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرے چہرے اور گردن کی چوٹیں دیکھ کر اس کے چہرے پر حزن و ملال کی عجیب سی زردی پھیل گئی۔ وہ واپس جانے کو مڑی تو میں نے آواز دے کر روک لیا، بلقیس۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو۔ بس غنودگی سی ہو رہی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ رنگین پایوں والے نواڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور منہ پھیر کر اپنے آنسو چھپانے لگی۔ کیا ہوا بلقیس؟ تم اتنی بری حالت میں بھی ہمیں کمرے میں بند کر کے موکلوں سے لڑنے چلے گئے۔ تمہیں کچھ خیال نہیں آیا کہ ہم پر کیا گزرے گی؟ لیکن میں نہ جاتا تو پھر جو کچھ ہونا تھا وہ تمہارے سامنے تھا۔ پر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا؟ زندگی موت کا ساتھ تو ہمیشہ سے ہے۔ کسی ایک کے مرنے سے دنیا تو نہیں رک جاتی۔ حیاتی کی گاڑی ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم ہم سب کے لیے کتنے قیمتی ہو۔ اس جاگیر کے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں تو ایک بیکار پتھر تھا۔ اب اگر میری تھوڑی بہت قیمت ہے تو وہ کسی کی نظر کی وجہ سے ہے۔ بس وہ نظر مجھے قیمتی سمجھتی رہے، مجھے کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں۔ چودھری عزیز والی کیسٹ تمہارے ہاتھ کیسے لگی؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ میں نے بلقیس کو سوال کا جواب پوری تفصیل اور سیاق و سباق کے ساتھ دیا۔ وہ سب کچھ توجہ سے سنتی رہی۔ اس دوران میں ایک بار عارفہ اندر آئی اور ہمارے سامنے چائے کی پیالیاں رکھ کر چلی گئی۔ باتوں کے دوران میں نے اچانک گہری نظروں سے بلقیس کو دیکھا۔ وہ چونک گئی۔ کیا بات ہے؟ ایک بات مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ بلقیس۔ بتاؤ کی نا؟ ہاں، میں کئی دنوں سے سخت الجھن میں ہوں۔ چودھری عزیز کے بارے میں باقی سب کچھ تو صاف ہو گیا۔ وہ کبھی میرا سجن تھا نہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مجھے مارنے یا پکڑوانے کے بجائے بھگانے میں کیوں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بیبے اور عارفہ کو میاں وارث اور آصف جا سے بچانے میں تمہارا بھی بھرپور ساتھ دیا ہے۔ بلقیس کچھ دیر خاموش رہی۔ لگتا تھا کہ وہ تذبذب کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ سب کچھ طے تھا خاور؟ میں سمجھا نہیں۔ بس وہی کچھ لینے اور کچھ دینے والا معاملہ۔ بھایا عزیز اپنی وہ 13.5 مرلہ زمین مجھ سے واپس چاہتا تھا جو تم نے میرے نام کرا رکھی ہے۔ دوسری طرف میں تمہاری اور ماں جی کی حفاظت چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی بھائی عزیز کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شہوار کے مرنے کے بعد جب تم اور تیمور روپوش ہوئے تو سبھی کچھ بھایا جی کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ ان دنوں میں ایک طرح سے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ جب چاہے تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے
اور جب چاہے آصف جا کے ہاتھوں ماجی اور عارفہ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس نے جوڑ توڑ کر کے بڑا زور پیدا کر لیا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے عزیز سے طے کر لیا کہ وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں پوری طرح مدد دے گا، اس کے علاوہ وہ ماجی اور عارفہ پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ حالات بہتر ہوتے ہی وہ ان دونوں کو تمہارے بڑے بھائی کے پاس کویت بھجوا دے گا۔ جب تم خیر خیریت کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے اور ماجی اور عارفہ کویت پہنچ جائیں گی تو میں وہ 13.5 مربع زمین واپس اس کے نام لکھ دوں گی۔ تم نے اسے لکھ کر تو نہیں دیا تھا نا؟ نہیں، اسے میری زبانی بات پر بھروسہ تھا، ویسے بھی اسے پتا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بات سے مکرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بلقیس کی نگاہیں میرے چہرے پر گڑی تھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ بلقیس اب بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کوئی ادھوری بات ہے جو اس کے لبوں تک نہیں آئی۔ بلقیس، میری طرف دیکھو۔ اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں مجھ سے ٹکرا کر جھک گئیں۔ بلقیس، سچ بتانا، کیا اتنی ہی بات تھی یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ کیا مطلب؟ تم نے وعدہ کیا تھا کچھ چھپاؤ گی نہیں، کیا چودھری عزیز اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتا تھا؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ایک دم روحان سی ہو گئی۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ چودھری عزیز کے بارے میں تمہارے خیالات کیا تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو تم اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اس کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ایک ہی حویلی میں رہنا تمہاری اور والی جی کی مجبوری تھی۔ وہ جاگیر کے ایک بڑے حصے کا مالک تھا۔ میں سب جانتا ہوں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا چودھری عزیز تم سے اپنی زمینوں کی واپسی کے علاوہ بھی کچھ چاہتا تھا؟ بلقیس میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر کرب کی سلوٹیں تھیں۔ 2-3 آنسو اس کی آنکھوں سے جھڑے اور گود میں رکھے ہاتھوں پر گر گئے۔ تم ٹھیک سمجھ رہے ہو خاور؟ تمہارا جواب اب بھی آتا ہے۔ ہاں خاور، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور تم نے اقرار کر لیا؟ وہ چپ رہی۔ ایک آنسو پھر اس کی آنکھ سے گرا۔ بلقیس کی خاموشی ہی اس کا اقرار تھی۔ میرے جسم میں چوٹیاں سی رنگ گئیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلقیس؟ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اگر ایسا نہ کرتی تو شاید وہ اسی دن تمہیں مروا دیتا جب تم ہمیں کیکرا والی کے راستے میں ملے تھے۔ وہ ہم پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا خاور۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کچھ عرصے کے لیے قبائلی علاقے میں نکل جاتا اور عزیز کے ساتھ بھی وہ سب کچھ نہ ہوتا جو اب ہوا ہے تو تم اس کے نکاح میں چلی جاتی، اس شرابی بھینسے کی بیوی بن جاتی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہوں، سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میری محبت اور چاہت کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے پیار کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کا جواب میں تمہیں پہلے بھی دے چکی ہوں خاور۔ کچھ بھی ہے، میں ایک کمزور عورت ہوں، میں اس راہ پر نہیں چل سکتی جو میرے خاندان اور میری برادری سے ٹکراتی ہو۔ شاید یہ تمہارا سچ بھی پورا سچ نہیں ہے، شاید تم کچھ چاہتی ہی نہیں ہو، تم بس یہ چاہتی کہ کوئی ساری عمر تمہارے لیے تڑپتا رہے، تمہاری یادوں کو سینے سے لگا کر روتا سے سکتا رہے۔ تم مجھے غلط مت سمجھو خاور، میری مجبوریوں کو سمجھو۔ میں زمانے سے نہیں ٹکرا سکتی، یہ جنگ ہنسائیاں نہیں سہ سکتی۔ تو پھر وہ سب کچھ کیا تھا جو تم نے کئی سال پہلے شروع کیا؟ کیوں میرے دل میں امیدوں کا بیج ڈالا؟ کیوں خوشیوں کی آس دلائی؟ وہ ہماری غلطی تھی خاور، بلکہ میری غلطی تھی۔ میں اس کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگتی ہوں۔ اس کے لیے تم مجھے مرنے کی سزا بھی دو تو وہ بھی قبول ہے مجھے۔ لیکن بلقیس، سوچنے کی بات تو یہ کہ سزا ہی کیوں تمہارا یا میرا مقدر ہو، کہ اب تک میں جو کچھ کاٹتا رہا ہوں وہ سزا نہیں ہے۔ میرا لہجہ بوجھل تر ہو گیا اور آواز بھرا گئی۔ اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اسی جذباتی لہجے میں کہا، مجھے بس ایک بات بتا دو بلقیس، اگر تمہاری دوسری شادی عزیز سے ہو سکتی تھی تو مجھ سے کیوں نہیں؟ اسے شادی کیوں کہتے ہو خاور؟ وہ ایک جان کو عذاب دینے والا سمجھوتا ہوتا، لیکن جو کچھ بھی تھا اس سمجھوتے کے راستے میں ذات برادری نہیں تھی۔ ذات برادری کی طاقت کو شاید تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔ میرے جیسی عورت اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہاں مر سکتی ہے۔ اچانک بیبے کی چپل کی آواز آئی۔ بلقیس ٹھٹک کر آنسو پوچھنے لگی۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ تیسرے دن سپہر کے وقت مجھے ایک ایسی شکل حویلی کے مہمان خانے میں نظر آئی جس کے نظر آنے کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس صورت کے نظر آنے سے ایک بہت بڑا بوجھ میرے ذہن سے اتر گیا۔ یہ موکھل پاشا کی سوتیلی بہن مکھا کی صورت تھی۔ مکھا کو آج میں نے کئی برسوں بعد دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی تھی اور زیادہ کڑیل نظر آتی تھی۔ چادر میں بس اس کی آنکھیں اور پیشانی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے میرے پاس آنے سے پہلے ملازمہ تاجوں نے اچھی طرح اس کی تلاشی لی تھی۔ ایسا حفاظت کی غرض سے کیا گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، مکھا حویلی کے ایک ایسے دشمن کی بہن تھی جو صرف 2 دن پہلے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا تھا۔ میں گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ میرے سامنے نواڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ دبنگ عورت ایک دم بدلی ہوئی نظر آئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، میں کوئی پچھلی بات دہرانا نہیں چاہتی، نہ ہی کوئی اور لمبی چوڑی گل کرنا چاہتی ہوں۔
میں جانتی ہوں تب جو کچھ بھی ہوا اس میں زیادہ قصور میرے بھائی کا ہی تھا۔ اگر وہ تمہارے پنڈ کی کڑی کے ساتھ برا سلوک نہ کرتا تو شاید میرے ساتھ بھی وہ سب نہ ہوتا۔ جو بھی ہے اب وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میں اب 3 بچوں کی ماں ہوں۔ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ میری بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کبھی کسی وقت ان تصویروں کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی طوفان آ جائے۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی وہ تصویریں تم سے واپس چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کہ ان تصویروں کی وجہ سے میری زندگی میں کبھی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ پر تمہیں میری شرط کا پتہ ہوگا، یہی شرط میں نے تمہارے بھائی کے سامنے بھی رکھی تھی۔ ہاں سالار خاور، میں اس کڑی کی تصویریں لے آئی ہوں۔ پرسوں بھائی کے مرنے کے بعد میں نے اس کے سامان میں سے سب سے پہلے یہ تصویریں ہی نکالنی تھیں۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا اور کانپتے ہاتھوں سے مومی کاغذ والا ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس لفافے کی تہہ گواہ تھی کہ یہ برسوں کسی صندوق میں سامان وغیرہ کے نیچے پڑا رہا ہے۔ میں نے لفافہ کھولا، کارڈ سائز کی تصویروں پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ یہ شادہ کی بڑی واہیات تصویریں تھیں۔ کہیں کہیں وہ نیم بے ہوش نظر آتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس سے زبردستی کی گئی ہے۔ شاید نیم بے ہوش ہونے کے باوجود اس نے مزاحمت کی تھی اور اسے ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ تصویروں کے سارے نیگیٹو بھی موجود تھے۔ تصویروں اور نیگیٹو وغیرہ کی حالت دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ لفافہ جس کی واپسی کے لیے شادہ اور سمینہ ماہیے بیاب کی طرح تڑپتی رہیں اور پاشا کی چیرہ دستیوں کا سامنا کرتی رہیں۔ میرے اور مکھا کے درمیان چند منٹ مزید گفتگو ہوئی، پھر میں بستر سے اٹھ کر گیا اور مکھا والی تصویریں لے آیا۔ یہ تصویریں بھی ایک مومی لفافے میں بند تھیں، بلکہ یہ ایک ڈبل لفافہ تھا۔ یہ تصویریں میرے ایک صندوق میں سامان کے نیچے پڑی رہتی تھیں۔ میں نے وہ لفافہ مکھا کے سامنے کر دیا۔ اس نے اپنی چادر میں سے ہاتھ نکال کر لفافے کو دیکھا اور اسے دبا کر ان میں تصویروں کی موجودگی کا اندازہ کرنا چاہا۔ تب اس کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا اور کانپتی آواز میں بولی، یہ کیا ہے؟ لفافے میں راکھ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں نے کہا، یہ تمہاری تصویریں اور ان کے نیگیٹو ہے مکھا۔ میں نے 4-5 سال پہلے انہیں جلا ڈالا تھا۔ تمہارے بھائی کی طرح سنبھال کر نہیں رکھا ہوا تھا۔ کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے لفافے کی راکھ کے کاغذ پر الٹ دی۔ تصویریں اتارنے کے بعد جب پاشا سے ٹینشن بڑھی تو میں نے فلم رول ڈیولپ کرا لیا تھا، مگر تصویریں صرف 2 ہی بنوائی تھیں، باقی نیگیٹو کی شکل میں تھیں۔ پھر ایک دن میں نے یہ سب کچھ جلا دیا تھا۔ مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھوں اور یہ ایک عورت کی عزت کے لیے مسلسل رسک بنی رہیں۔ مکھا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس راکھ میں تصویروں کے ایک تو اجلے کونے تھے، اس کے علاوہ نیگیٹو بھی جل کر ختم نہیں ہو جاتے، ان کی بھی چرمر قسم کی راکھ ہوتی ہے۔ وہ راکھ بھی موجود تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی، جیسے میں نے یہ یقین کیا ہے کہ پاشا کے پاس بس یہی تصویریں تھیں اور اس نے ان کی کاپیاں وغیرہ نہیں بنوائی تھیں۔ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ ایک عجیب جذبے کے تحت میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ مکھا، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اب یہ تصویریں کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ بہت عرصہ پہلے سے ہی نہیں تھیں۔ مکھا نے کچھ بولنا چاہا مگر بول نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی چادر کی تہوں میں گم ہو گئے۔ وہ پہلے سے کافی بدل چکی تھی۔ ان لمحوں میں وہ مجھے پاشے کی منہ پھٹ جھگڑالو بہن نہیں بلکہ گھریلو عورت نظر آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ رخصت ہو گئی۔ یہ ایک ابر آلود دن تھا۔ سردی معمول سے زیادہ تھی۔ میرے قریب برادے والی گول انگیٹھی دہک رہی تھی۔ میں نے موٹے مومی کاغذوں والا لفافہ کھولا اور شادہ کی تصویریں ایک ایک کر کے انگیٹھی میں جھونکنے لگا۔ ایک دیرینہ کہانی انجام کو پہنچ گئی تھی۔ جاگیر اور آس پاس کے حالات دگرگو تھے۔ حالانکہ راجوالوں نے موکھلوں کے دانت بہت اچھی طرح کھٹے کر دیے تھے، مگر اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے۔ بہرحال فوری طور پر تو ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ گجرانوالہ اور ڈسکا سے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی تھی۔ دونوں طرف کے تقریباً 300 بندے پکڑے گئے تھے۔ 3-4 دیہات سے پولیس نے ہر طرح کا اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور علاقے میں کرفیو کی سی کیفیت تھی۔ مختلف دفعات کے تحت جو پرچے میں درج ہوئے تھے ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ جلد یا بدیر میاں وارث مجھے گرفتار کرنے پہنچ جائے گا، لیکن 2-3 دن گزر جانے کے باوجود ایسا نہیں ہوا۔ میں بدستور بستر لالت پہ تھا۔ زخموں سے چور جسم کا علاج مقامی طور پر ہو رہا تھا۔ موکلوں کی اندھا دھند مار پیٹ کے سبب بائیں بازو میں ایک فریکچر بھی ہوا تھا۔ بلقیس نے گھکڑ سے ایک ڈاکٹر بلوایا تھا۔ اس نے پلستر تو نہیں چڑھایا تھا، تاہم پٹی باندھ دی تھی اور مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ چوتھے یا 5ویں دن ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا اور مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک میں گرفتاری سے کیوں بچا ہوا ہوں۔ یہ باروب صورت والا ایک 48-40 سالہ شخص تھا۔ وہ عام کپڑوں میں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پولیس کے محکمے سے ہے اور میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ میرا نام امتیاز ہے، ایس پی امتیاز گوندل۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ڈکیت بارے کی موت کے وقت تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو، ڈسکے کے پولیس اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بارے کے سر پر جو نامی رقم مقرر ہے اس میں سے تمہیں بھی معقول حصہ ملے گا اور تعریفی سند وغیرہ بھی۔ ہاں کچھ یاد ہے، کچھ بھول گیا ہوں، بلکہ بھلا دیا ہے۔
میں نے پچھلے سالوں میں کئی بار تم سے رابطہ کرنا چاہا پر نہ کر سکا. شاید ہر کام کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس موقع پر تم سے زیادتی ہوئی ہے. بارے کو گھیرنے اور مارنے کا سارا کام تم نے کیا اور کریڈٹ ہم نے خود لے لیا. لیکن یہ کام مجھے اکیلے کا نہیں تھا. ہم 2-3 انسپیکٹر اس میں شامل تھے اور کئی موقع ایسے ہوتے ہیں جب بندے کو دوسروں کی رائے کے ساتھ اپنی رائے ملانی پڑتی ہے. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آج میں سچے دل سے تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بارے کو مار کر تم نے جو یادگار کام کیا اس کا سب سے زیادہ فائدہ شاید مجھے ہی پہنچا. میں اس وقت سب انسپیکٹر تھا, اب ایس پی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے کندھے پر جو پھول نظر آ رہے ہیں ان پر تمہاری دلیری اور ہمت کی چھاپ ہے. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے. بہرحال اب یہ سب پرانی باتیں ہیں. باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی خاور, وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ کسی حد تک چکاؤں اور انسپیکٹر میاں وارث کی طرف سے تمہارے ساتھ جو ناانصافی ہو سکتی ہے اس کا راستہ روکوں. آپ کو وارث کا کیسے پتہ چلا؟ پولیس والا ہوں. اگر میں پتہ نہ رکھوں تو اور کون رکھے گا؟ آج سے 10 سال پہلے میں اور وارث ایک ہی ٹریننگ سینٹر میں تھے. میں اس کی فطرت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ویسے آپ کی دعا ہے. مجھے اب توقع نہیں کہ وارث بھی کچھ زیادہ ہاتھ پاؤں چلائے گا. اس نے ہوا کا رخ دیکھ لیا ہے اور جان لیا کہ لوگ ایک بار پھر میرے ساتھ ہیں. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. لڑائی والے دن لوگ جس طرح تمہارے پیچھے نکلے ہیں اس نے سب کو حیران کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے لوگ تم سے بدظن ضرور ہوئے تھے مگر ان کے دلوں سے تمہاری قدر کم نہیں ہوئی تھی. وہ اپنا رویہ بدلنے کے لیے بس کسی چھوٹے سے واقعے کے منتظر تھے. امتیاز گوندل سے ہونے والی یہ ملاقات میرے لیے خاص اطمینان کا باعث بنی. مجھے لگا کہ حالات میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے صحیح رخ پر جا رہے ہیں. اگلے روز صبح سویرے ایک اور واقعے کا پتہ چلا اور قلعہ والا میں بند بے گناہ افراد کے بارے میں میری پریشانی کچھ اور بڑھ گئی. رونق میرے لیے بکرے کے پائے یعنی کھڑاؤں کا سالن لے کر آیا تھا. اس کا خیال تھا کہ مجھے جو چوٹیں لگی ہیں ان کے لیے یہ سالن اکسیر ثابت ہوگا. میرے لیے یہ سالن اکسیر ثابت ہوتا یا نہیں, لیکن رونق کے لیے نکسیر ضرور ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ وہ سالن لاتا تو میرے لیے تھا مگر اس کا زیادہ حصہ خود اس کے اپنے پیٹ میں چلا جاتا تھا. تاہم اس روز ناشتے کے موقع پر رونق کچھ سنجیدہ تھا. تمہیں پتہ رات کو کیا ہوا؟ نہیں, ابھی کسی کو نہیں پتہ, پر 1-2 گھنٹے میں یہ خبر سارے علاقے میں پھیل جانی ہے. جو کچھ ہوا بہت برا ہوا. کچھ بتاؤ بھی. رونق نے لرزاں آواز میں کہا. رات کو کچھ لوگوں نے عزیز کی لاش کو قبر سے نکالا ہے, اس کا کفن پھاڑا ہے اور کلہاڑی شلہاڑی سے اس کے ٹوٹے کر دیے ہیں. میرا دماغ سنسنا اٹھا. دھیان فوراً چند دن پہلے کی اس ملاقات کی طرف گیا جو میرے اور آصف جا کے درمیان ہوئی تھی. پاشا کی موت کے بعد اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ شہوار کے قاتلوں کی لاشوں کو بھی معاف نہیں کرے گا. رونق نے کہا. یہ سب تمہارے سسر کا کام ہے. بیٹی کے غم میں وہ بالکل جنونی ہو رہا ہے. اب تو اس کے اپنے بندے بھی اس سے خوف کھانے لگے ہیں. مجھے سخت بے چینی ہوئی. میرا خیال ایک بار پھر ان افراد کی طرف گیا جنہیں آصف جان نے صرف داماد ہونے کی پاداش میں پکڑ رکھا تھا. وہ کسی بھی وقت اپنے تیش کے بہاؤ میں ان کی زندگیوں سے بھی کھیل سکتا تھا. میری نگاہوں میں غازی محمد اور باؤ ارشد وغیرہ کے چہرے گھومنے لگے. خاص طور سے غازی محمد نے مجھے اس عقوبت خانے سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے غازی محمد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے اور باقی افراد کو اب زیادہ دیر وہاں نہیں رہنے دوں گا. مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ مجھے فرار میں مدد دینے کی پاداش میں غازی محمد کا حشر خراب ہو سکتا ہے. یہ سارے خیالات اتنی شدت سے میرے ذہن میں آئے کہ میں اپنے زخمی جسم کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. کیا ہوا خاور یار, ناشتہ تو کر لے. رونق حیران ہو کر بولا. نہیں, ابھی کچھ جی نہیں چاہ رہا, میں نے کہا اور لنگڑاتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا. اگلے 1 گھنٹے میں نصر اللہ کے ذریعے ایس پی امتیاز گوندل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. امتیاز گوندل ابھی شہر واپس نہیں گیا تھا. وہ ڈسکے کے قریب اپنے ایک زمیندار دوست کے پاس ٹھہرا تھا اور اس نے علاقے کے حالات پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی. اس کی مہربانی کہ وہ میری درخواست پر فوراً راجوال آ گیا. میں نے ایس پی امتیاز کو قلعہ والا کے حوالے سے ساری تفصیل بتائی اور اپنے خدشات سے آگاہ کیا. اس تفصیل نے ایس پی کو بھی حیران کیا. بہرحال آج جو کچھ راجوال کے قبرستان میں ہوا تھا اس کے بعد آصف کے حوالے سے کسی بھی بات پر یقین کیا جا سکتا تھا. گاؤں کے چند لوگوں نے عزیز کی کٹی پھٹی لاش کو خاموشی سے دوبارہ دفن کر دیا اور بلقیس کی ہدایت پر قبر پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا. ایس پی امتیاز کی مجبوری تھی. اس نے خود تو فوری طور پر 1 دن کے لیے لاہور جانا تھا, تاہم اس نے 2 انسپیکٹروں کو حویلی بلا لیا. علاقے کے 3 تھانوں سے پولیس کی بھاری نفری بھی طلب کر لی گئی. میاں وارث کا قائم مقام تھانے دار آفتاب خان بھی ہمارے ساتھ تھا. ہم پوری تیاری کے ساتھ قلعہ والا کی طرف روانہ ہوئے. میرے حویلی میں نکلنے سے پہلے ہی بہت سے افراد بیرونی دروازے کے سامنے جمع ہو گئے. ان کے چہرے پریشان تھے. میں نے نصر اللہ سے پوچھا, یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہیں پریشانی ہے کہ آپ ایسے حالات میں گاؤں سے کیوں جا رہے ہیں. دراصل انہیں ڈر ہے کہ آپ شاید پھر کہیں نکل جائیں گے. میں لوگوں کے پاس پہنچا. گاؤں کا عمر رسیدہ ماسٹر مختار آگے آیا. اس نے مدبرانہ انداز میں کہا, بیٹا خاور, ابھی چند دن تک تمہیں پنڈ سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے. تم دیکھ ہی رہے ہو یہاں جو حالات ہیں. موکھل کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. پر ماسٹر جی, میں تو کہیں نہیں جا رہا, بس قلعہ والا تک جانا ہے. شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا. امام مسجد مولوی نیاز محمد نے کہا.
سچی بات تو یہ پتر جی کہ اب لوگ ہر گھڑی تمہیں اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں. تم ادھر ادھر ہوتے ہو تو فکر پڑ جاتی ہے. میں نے لوگوں کے چہرے دیکھے، ان میں سے ہر چہرے پر مختلف لفظوں میں ایک ہی بات لکھی تھی: ہمیں چھوڑ کر نہ جانا چودھری خاور. میں نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا: میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں پر ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں. باقی رہی موکلوں والی بات تو ان کی طرف سے بھی ہمیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں. آپ جانتے ہیں یہاں دو دیہاتوں کے درمیان میں پولیس بیٹھی ہوئی ہے، دونوں طرف کا اسلحہ بھی جمع ہو چکا ہے. میرے چند الفاظ سے لوگوں کو کچھ تسلی ہو گئی. ہم قلعہ والا کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے.